اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا حبيبنا وبارك وسلم. قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله وتسليم. اللهم صل على سيدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی گئی تھی اور باری تعالیٰ بندوں سے اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات آئی تھی. آج بات مکمل سمجھے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ڈر کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو اس تفصیل کو سمجھو کہ ڈرنے کا کیا مطلب ہے. اللہ سے کیا ڈر؟ ایک جگہ حدیثوں میں ہے کہ اللہ 70 ماہوں کی محبت رکھنے والا ہے. پھر اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر کا وہ مطلب نہیں ہے جیسے شیر سے ڈرا جاتا ہے، جیسے کسی جانور سے ڈرا جاتا ہے، اژدہے سے ڈرا جاتا ہے، سانپ بچھو سے ڈرا جاتا ہے. ایک ڈر وہ بھی ہے، لیکن ایک ڈر ہے کہ محبتوں والا ڈر. کیا محبتوں والا ڈر؟ ایک بچہ ہے جو باپ سے بڑی محبت کرتا ہے، ماں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اپنے استاد سے بڑی محبت کرتا ہے، اور باپ کے دوستوں سے بڑی محبت کرتا ہے، یا اڑوس پڑوس سے بڑی محبت اس کو ہے. اب دیکھو جو لڑکا اس کو اپنے ابا سے بڑی محبت ہے اور وہ ابا کے ناراضگی کو نہیں چاہتا کہ ایک لحظے کے لیے بھی میرے باپ مجھ سے ناراض ہوں، وہ برداشت نہیں کرتا. آج کل کے طلباء کی بات نہیں، آج کل کے اولاد کی بات نہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. جو مطیع فرما بردار اولاد ہوتی ہے وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ میرا باپ مجھ سے ہمیشہ خوش رہے، میری ماں مجھ سے ہمیشہ خوش رہے، میرا استاذ مجھ سے ہمیشہ خوش رہے. یہ جو مطیع فرما بردار بیٹا ہوتا ہے یا مطیع فرما بردار طالب علم ہوتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی لمحہ کوئی لحظہ میرے باپ مجھ سے ناراض ہو، یہ مجھے برداشت نہیں ہے. ایک ہوتا ہے، ایک تو ایک طالب علم، ایک اولاد ایسی ہوتی ہے. اب اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے جانور اور بچھو سے ڈرا جاتا ہے. اب دیکھو سانپ ہے، لوگ کون تم میں سے نہیں ڈرتا ہے؟ ڈر کر اس کے قریب جاتے ہیں کہ دور جاتے ہیں؟ شیر ہے، باغ ہے، کوئی بھی جانور ہو جس سے لوگ ڈرتے ہیں، آپ بولو اس کے قریب جاتے کہ یا دور جاتے؟ اگر جانوروں جیسا ڈر، سانپ بچھو جیسا ڈر ہے تو اللہ کے یہ کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان والو مجھ سے ڈرو. ڈرو کا مطلب مجھ سے دور ہو جاؤ. جیسے جانوروں سے ڈر کر دور جاتے ہیں اور آدمی بہت دور اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگتا ہے، تو کیا اللہ سے ڈر کر بھی بھاگو؟ اللہ سے ڈر کے بھاگ گیا تو اب کون عبادت کرے گا؟ علماء نے فرمایا، ایک بڑے محدث نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، وہ کہا کہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہاں جو اللہ ڈرنے کو کہہ رہا ہے
یہ ڈر وہ ڈر نہیں ہے جیسے جانور اور بچھو سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ یہاں وہ ڈر مراد ہے جیسے مطیع فرما بردار بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے۔ اپنے باپ سے ڈر، اس کو میرا باپ شیر ہے، میرا باپ پہلوان ہے، میرا باپ جلاد ہے، یہ سمجھ کر تو نہیں ڈرتا۔ حالانکہ بیٹا جوانی میں ہے، طاقت میں ہے، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میرے ابا کو میں ناخوش نہیں کروں گا۔ تو اب کیا چیز ہے؟ یہ پہلوان ہے، بیٹا جوانی میں ہے، خون گرم ہے اور اعضاء بہت مضبوط ہو گئے ہیں، اب پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں میرے ابا کو کہا کہ ان کی نافرمانی میں نہیں کر سکتا، میری ماں کے کہنے کے خلاف میں نہیں کر سکتا۔ تو دوستو وہ جیسی محبت ہے وہ اللہ فرماتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ایک بچے سے کچھ غلطی ہو گئی، ایک بچے سے کچھ غلطی ہو گئی، کچھ غلط کام ہو گیا روڈ پہ، اب کسی اس کے باپ کے دوست نے دیکھ لیا۔ اب ایسا لڑکا جو مطیع فرما بردار ہے، باپ کی خوشی چاہتا ہے، باپ کی ناراضگی نہیں چاہتا، اب اس سے کوئی غلطی ہو گئی، کھڑ کے کوئی چیز دیکھ رہا تھا تو باپ کے دوست نے دیکھ لیا اور اس نے کہا کہ اچھا تیرے ابا کو بتاؤ۔ اب وہ کیا کرے گا بولو؟ اب وہ کیا کرے گا کہ حضرت ذرا معاف کر ڈالو، میرے ابا کو مت بولو، میرے ابا ناراض ہو جائیں گے، میرے ابا میرے بارے میں بہت اچھا گمان رکھ لے کو ہے، میرے ابا میرے بارے میں اچھا گمان رکھ کر ہے، وہ اگر یہ چیز معلوم ہو جائے گی تو مجھ سے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ میں آپ سے کہا کہ کیا کر رہا ہوں کہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ سے منت سماجات کر رہا ہوں کہ آپ میرے ابو کو مت بولو، اس لیے کہ یہ بات میرے ابو کو معلوم ہو جائے گی تو وہ تکلیف پڑیں گے، ان کی تکلیف کو میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ڈر نہیں کہ میرے باپ مجھے مار دیں گے، دنیا سے ختم کر دیں گے، یہ ڈر نہیں ہے، محبتوں والا ڈر ہے کہ میرے ابو کو یہ بات معلوم ہو گئی، میرے باپ کو یہ بات معلوم ہو گئی، ان کے دل کو تکلیف ہوگی، ان کی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا ویسے ماں باپ بچے کو مارتے بھی نہیں ہیں، کیا بولیں گے؟ کیا تو غلطی سامنے ہوئی تو ایک بچہ شریر ہے تو باپ خوب مارتا ہے، ایک اچھا مطیع فرما بردار بیٹا، اس سے کچھ غلطی ہو گئی تو باپ کیا کرتا ہے؟ کیا بیٹا تجھے بھی بولنا کیا بولو؟ ایک جملہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہمارے استاد محترم کہتے تھے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو آنکھ سے دیکھو تو وہ پانی پانی ہو جاتے ہیں، ایسا دور بھی گزرا ہے، بڑے لوگ جانتے ہیں، باپ خالی آنکھوں سے دیکھتا تھا تو بچے سمجھ جاتے تھے، بیلٹ کو دکھاتا تھا باپ، بس مارتا نہیں تھا۔ باپ ایسے باپ تھے، ایسے اولاد بھی تھی کہ صرف باپ آنکھ دکھاتا تھا، آنکھ تو دکھتی سوچے ہم کیسے دیکھے نہیں تو ابھی کیسے کس سے دیکھتے، باپ آنکھ دکھاتا کا مطلب یہ ہے عام طور پر جو آنکھ کھلی ہوتی ہے اس سے ذریعے بڑی کرتا تھا، وہ کرتا تھا، بس اولاد سمجھ جاتی تھی، طالب علم سمجھ جاتے تھے۔ اور بعض لوگوں کو صرف ایک جملہ، کیا بیٹا تجھے بھی بولنا پڑتا ہے، بس اب اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے وہ۔ بعض لوگوں کے لیے ایک ہلکی سی مار، دیکھو تجھے بھی بولنا پڑتا ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو مارو کچھ بھی کرو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیسے ڈیزائن کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو آنکھ سے وہ اپنی زندگی کو سنوارنے لگ جاتا ہے، کوئی کسی کے صرف ہلکے سے مار پر وہ سدھرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض لوگ ہیں جن کو خوب کوٹو پیٹو کچھ اثر نہیں پڑتا، بولتے نہیں بڑے لوگ مارتے بھی، کسی کہتا مار کو بھی فائدہ کیا ہوتا ہے، آنکھ دیکھو گچھپ رہتا ہے، کہتے کیا کرتا ہے، کہتے آنکھ دیکھو گچھپ رہتا ہے۔ تو ایسے بھی اولاد ہوتی ہے، ایسے بھی طالب علم ہوتے ہیں، ایسے بھی چھوکرے ہوتے ہیں۔ یہاں جو اتق اللہ کہا جا رہا ہے کہ جیسا مطیع فرما بردار بیٹا، یہ جملہ اس کے منہ سے آتا ہے کہ اگر آپ کہہ دو گے باپ کو تکلیف ہوگی، ان کو میں منہ نہیں دکھا سکتا، کیا بولو؟ منہ نہیں دکھا سکتا، یہ جملہ بولتے کہ نہیں کہ میں کیا منہ دکھانا، میرے بارے میں میرے بابا کیا ارمانہ رکھ لے کو ہے، میں کامیاب ہوئے۔ بعض بچے ایسے ہوتے جو کلاس میں فرسٹ نہیں آئے، ناکام ہو گئے یا کم نمبر آ گئے، تب وہ بچے بھی فیل ہوتے ہیں کہ میں میرے ابو کو میرے ابو محنت کر کے پڑھا رہے ہیں،
میرے ابو بہت کوشش کر کے مزدوری کر کے مجھے کچھ بنانا چاہ رہے ہیں، میں پڑھا ہوں لیکن مجھے نمبر نہیں آئے۔ اب وہ بچے فیل ہوتے ہیں کہ میں کیا منہ دکھاؤں۔ جو بچہ بالکل نہیں پڑھا تو اسے وہ غم ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو وہ غم ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ طالب علم جو مطیع فرما بردار ہوتا ہے وہ یہ ڈرتا ہے کہ میرے ابو بڑی محنتوں سے مجھے پڑھا رہے ہیں، اب میرے نمبر کم آ گئے، میں ابو کو کیا منہ دکھاؤں گا، ابو کو تکلیف ہوگی، میری ماں کو تکلیف ہوگی، یہ انسان کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ میرے ابو کو میں کیا منہ دکھاؤں، یہ مطیع فرما بردار ہوتا ہے کہ نافرمان بیٹا ہوتا ہے؟ ہاں، اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ نہیں کہ سانپ ہے اللہ، نعوذ باللہ، بچو ہے، شیر ہے، ڈرو، ایسا ڈر کے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم میرا کھا رہے ہو، میرا پی رہے ہو، میں نے تم کو روح دی ہے، میں نے تم کو جسم دیا ہے، اور کل کے دن تمہیں مجھے منہ دکھانا ہے۔ ایسا ہوتا کیا؟ اللہ کو منہ دکھا نہیں سکا، جنت میں گئے سکا، گھرا میں 2-3 دروازے رہتے، ابا ادھر ہے گا تو ادھر سے چل جاتے رہتے، پیچھے کے راستے سامنے کے راستے رہتے، نہیں تو ابا سو جاتے ہیں تو بچے گھرا میں داخل ہوتے رہتے، اماں سائڈ بزنس سے بچے کو سیف کرتی رہتی کہ باپ اس کو ماریں گے تو ماں کیا کرتی رہتی ہے، اس کو سیف کرتی رہتی کہ ابا سو گئے ہیں، آ جا کھانا کھا لے چلے جا۔ باپ کام میں گئے ہیں، جب آ کے ماں سے وہ ملاقات کر سکتا ہے، اپنے گھر میں آ سکتا ہے۔ ابو کام پہ گئے، نوکری پہ گئے، استاذ باہر گئے، اب وہ طالب علم ہو یا بچہ اپنے گھر میں آ سکتا ہے اور گھر کے فائدے پورے اٹھا سکتا ہے، اور اپنی ماں سے بھی بات کر سکتا ہے، اور باپ کے آنے سے پہلے باہر چلا بھی جا سکتا ہے۔ کیا ایسا جنت میں ہوگا کہ خدا کو منہ دکھائے بغیر ذرا سائڈ سے، ذرا ادھر سے ادھر سے آ کر جنت کے فائدے اٹھا کر پھر بھاگنے کچھ ہوتا ہے؟ تو اللہ فرمائے اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو ڈر کر صحیح زندگی گزارو، اسے منہ دکھانا ہے۔ کافر ہے، اس کو منہ دکھاؤ یا نہ دکھاؤ، اس کو تو جہنم میں جانا ہی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ کتنا بڑا کافر بھی کیوں نہ ہو، اور اس نے 1000 مسجدیں، 1000 مدرسے، 1000 یتیم خانے بنایا ہو، لیکن موت تک اس کو کچھ فائدہ، موت کے بعد ایک نیکی بھی اس کو نہیں، اب وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ لیکن تم کہاں جاؤ گے؟ مجھے تو منہ دکھانا ہے۔ اچھا، اور ایک چیز اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر آپ کو کوئی بولے تیرے ابا سے ذرا ڈر بھاگ ہے۔ ہمارے ابا بمبئی میں ہیلو جی کہا، کیا کہا؟ ہمارے ابا جماعت میں جا کو ہیلو کہا، ہمارے ابا استماع جا کو ہیلو کہا، ہمارے ابا آفس میں رہتے یہ ٹائم کھو بول سکتا ہے۔ جب تک اس کے ابا کو کوئی نہ بتائے اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ باپ جب واپس آئے سفر سے، جب تک اس کی ماں بیٹے کے بارے میں نہ بولی تو اس کو کیسے پتا چلے گا؟ تو دوستو، جب کیا ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھتا ہے بول کر ان کچھ بگڑ سکتا ہے۔ اب بعض بچے ہوتے ہیں کہ مستری کے گاڑی کو دیکھ لے کر، استاذ کی گاڑی کو دیکھ لے کر سمجھ جاتے ہیں۔ مدرسے میں بھی ہوتا ہے اور اسکولوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کھیلتے ہوئے ہوتے ہیں، گاڑی کی آواز سن کر یا باڑی کی آواز سن کر کہا کہ وہ آ رہے ہیں، اب سب سمجھ جاتے ہیں، اب سب اللہ والے بن کے پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی استاذ کو بھی معلوم ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن دوستو بتاؤ، میرا اور آپ کا خدا کہاں جاتا ہے؟ کا تو سفروں میں جاتا ہے، آپ توحید کی بات یاد رکھ لیں۔ توحید باری تعالیٰ ایک چیز ہے، اور تقدیس باری تعالیٰ ہے۔ تقدیس باری تعالیٰ کا تو کیا، اللہ کی ذات کی ایک جہت نہیں ہے، اور اللہ کا مکان نہیں ہے، مکان جہت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کہاں ہے بولو بھائی، بہت اہم بات ہے یہ، ذرا سمجھو۔ اب تک شاید سوال آپ سے کوئی کیے ہو یا نہ کیے ہو، آپ سوال اللہ کہاں ہے بولو؟ آسمان پہ ہے، زمین پہ ہے، کہاں ہے؟ اللہ کا مکان نہیں ہے، مکان کا تو گھر نہیں، مکان کا مطلب جگہ۔ اللہ ایک جگہ نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ ہوتی تو وہ انسان ہے، انسان یہاں رہا تو وہاں رہتا نہیں، وہاں رہا تو یہاں رہتا نہیں۔
وہاں رہا تو یہاں رہتا نہیں. جیسے شب برات میں مردے گھروں کو آتے ہیں, کہاں رہتے؟ مردے گھروں کو آتے, لوگ بولتے بڑے ہوں کی عید کو مردے گھرا کہتے کہتے, زندے خبرہ کرنے جاتے, دونوں ایک بھی ملاقات ہوتی نہیں. کیا بولو؟ انہوں کو ملنے واسطے قبرستان کو آئے, قبرستان والے سے بھی ملنے دوستہ کرنے گئے, دونوں بھی سفر میں ہیں, انہوں ملے نہیں, ان کو ملے نہیں. اب بتاؤ قبرستان سے اٹھ کو انہوں جاتے ہیں تو فرشتے کیا بھی بولتے نہیں, جگہ کو دیتے نہیں. ایسا خدا کے بارے میں, خدا ایک جگہ ہے کیا تو ہے؟ ہر جگہ موجود ہے, خدا ہر جگہ موجود ہے. اچھا, اور خدا کے لیے جہت بھی نہیں. جہت کا تو تم ادھر دیکھتے ہیں تو ادھر دکھتا نہیں, اوپر دیکھتے ہیں تو نیچے دکھتا نہیں, نیچے دکھتے ہیں تو اوپر دکھتا نہیں. اب اللہ کدھر ہے کہتے ہیں؟ اللہ کدھر دیکھتا ہے کہتے ہیں؟ اب فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, تم جدھر بھی منہ کرو وہ ہے. اسے تمہیں دیکھنا کہ تو کعبۃ اللہ میں جو لوگ گئے ہیں عمرے کو, حج کو, کدھر منہ کرتے بولو؟ ادھر جرے مسلح کھڑ کو رہتے, انہاں کے اپوزٹ منہ کر کو جانے کھڑ کو ہوتے, تو تم کو صف پہ کیسا ادھر لگتی, ادھر لگتی, ادھر لگتی, کیسا کعبۃ اللہ میں کدھر لگتی بولو؟ گول رہتے نہیں تو ایک طرف ہوتے, وہ کیا ہو پھر ایک طرف منہ کرنا نہ سبھی جنے. تو تمہیں کدھر بھی منہ کرو کعبہ ہے, تم کدھر بھی منہ کرو خدا دیکھ رہے. وہ بچہ جس کے باپ سفر میں ہو وہ نہ ڈرے, سمجھ میں آتا ہے ہمارے ابا سفر میں ہونا, کیا معلوم ہوتا لو. ٹھیک ہے, میرا اور آپ کا خدا کہیں گیا ہوا ہے, رات میں اس کو نہیں دکھتا ہے, دن میں نہیں دکھتا ہے, وہ ہر جگہ موجود ہے. یہ میں اور آپ یقین اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. اس کے خلاف عقیدہ ہوا تو ہم مومن نہیں ہو سکتے. تو اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے, اور اس کا کوئی مقام بھی نہیں ہے, ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے نہیں ہے, اور ایک جگہ نہیں ہے, ہر جگہ اللہ موجود ہے. اب بتاؤ, باپ کے سفر پہ جانے پر بیٹے کو ایک اطمینان ہے کہ میرا باپ نہیں دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب بتاؤ کہ اگر میں اللہ سے نہ ڈروں تو کیوں نہ ڈروں کہ میرا اللہ میرے گناہوں کو دیکھ رہا ہے, وہ ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے. ہمیں دکھتا نہیں ہے نا, کہ کیا بولو؟ اللہ دیکھتا ہے کو ہمیں کو دکھنا نہیں نا. تو آپ کیمرہ ہے نا, کیمرے کو دیکھیں آپ. کیمرے میں کیا ہوتا ہے؟ کیمرے والا اگر سامنے اگر استاذ بیٹھا ہوا ہے تو استاذ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اگر استاذ نہیں ہے تو جہاں کیمرہ ہے آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ وہاں دیکھنے والا نہیں نا, وہاں دیکھنے والا نہیں نا, آپ وہاں ڈر کو کام کیوں, غلطی کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیمرہ ہے نا, وہ جاندار نہیں ہے, وہ جاندار نہیں ہے. لیکن دوستو ہمیں یہ اندازہ ہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے, میرا یجمان یا میرا استاد دیکھ رہا ہے. کیسے دیکھے گا؟ یہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ کیمرہ اس کو بتائے گا. اور کیمرے میں آپ زوم کرتے ہیں کہ کیا چیز کو اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, اللہ فرماتے ہیں تم ایسی زندگی گزارو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں, کأنک ترا, کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. جب خدا کو دیکھ رہے تو غلطی کیسی ہوگی؟ باپ کے دیکھتے ہوئے بیٹا غلطی کیسے کرتا ہے؟ استاذ کے دیکھتے ہوئے طالب علم کیسے غلطی کرے گا؟ جب تک اسے یہ تصور نہیں کہ استاذ چلا گیا, خدا نہیں دیکھ رہا ہے, یہ باپ نہیں دیکھ رہا ہے, تو بیٹا غلطی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب اسے اندازہ ہے کہ میرا باپ دیکھ رہا ہے. کہا بھائی بابا کا, استاذ کا, تو کہیں گے کہ کیمرہ ہے جو یہ نوٹ کر رہا ہے اور مہینے تک یہ بتائے گا. لیکن میرا اللہ دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج نہیں. اللہ کو ہم کیا ہے کہتے بڑے ہوتے, نعوذ باللہ. اللہ کو ہاتھ, پیر, آنکھ, ناک, کان اس کے محتاج نہیں ہے. تم آپ کو دکھنا کا تو مجھے دکھنا کا تو کیا ہونا, ہم کیا بند کر لے تو کسی دیکھا تو دکھتا. سمجھ میں آیا؟ مجھے دیکھنے کے واسطے آنکھ ہونا. اگر خدا کو بھی ہنکی ہونا ہے تو خدا بھی محتاج ہو گئے. خدا آنکھ, ناک, کان
کہا یہ جو چیزیں جو انسانوں کی ضرورت کی ہیں خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے مثال بھی دے کر بتایا. میں جو عنوان بتانا چاہ رہا ہوں وہ مجھے ذہن میں ہے. آپ بتاؤ کسی چیز کو میٹھا کرنے کے لیے آپ کو شکر کی ضرورت ہے. تفسیر میں بھی بتایا. یہ اب بات سمجھ میں آنے کے لیے میں بتا رہا ہوں. کہا کہ کسی چیز کو میٹھا کرنے کے لیے آپ کو شکر کی ضرورت ہے, گڑ کی ضرورت ہے, یا نہیں تو چاکریم کی ضرورت ہے, نہیں تو شہد کی ضرورت ہے. آپ بتاؤ شکر جو میٹھا ہوا کتنا شکر ڈالنے سے میٹھا ہوا؟ جو نیمبو میں کھٹا پن آیا ہے وہ کتنا کھٹاس اس کے جڑ میں ڈالنے سے آیا ہے. اگر جڑ میں ڈالنے کی وجہ سے اگر نیمبو میں کھٹا پن آیا تو نیمبو کے پتوں میں بھی کھٹا پن آنا, اس کے جھاڑ میں بھی کھٹا پن آنا, اس کے نیمبو کے چھلکے میں بھی کھٹا پن رہنا. لیکن کیا ہو رہا ہے جب نیمبو پیک رہا ہے تو نیمبو کا چھلکا کڑوا, بیج کڑوا, اور اس کے جو پدر ہے وہ کڑوے, اس کا جھاڑ کڑوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کھٹاس پیدا کیا ہے. کتنا کھٹا رس ڈال کو رہتا اللہ. اور حدیث میں ہے, قرآن میں ہے کہ جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی. کس کی نہریں ہوں گی؟ شہد کی نہریں ہوں گی. نہر کا تو معلوم, دھوڑتا سو پانی کو نہر بولتے. ندی ٹکو رہتا سو پانی کو بولتے. ندی کا تو ٹکو رہتا بولتے تو رچے کبھی جاتا نہیں. نہر کا تو دھوڑتا پانی کو نہر بولتے. دھوڑتا سو پانی کتنے روز کے ایک بار چنکو بیٹ کو آتا. اب یہاں ندی ہے, ندی سے پانی جا رہا نا اونگل برج میں, پھر کب آتا چنکو بیٹ کو؟ آتا نہیں کہیں کو ایسا پھرنا نا, ایسا گول پھر کو آتا ہے. ایک بار چنکو بیٹ سے گزر گیا ندی میں کا پانی, پھر کب آتا ہے؟ نہیں آتا ہے, وہ چلا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جنت میں شہد کی نہریں ہوتی, کہتے شہد کی نہریں ہیں. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں. اب آیت پڑھ کے بولنے وقت کم ہے. شہد کی نہریں ہوں گی من عسل مصفا, تو بھی کیسا پیور شہد ہے, یہاں کے جیسا ڈپلیکیٹ شہد نہیں. عسل مصفا پیور شہد رہے گا. اللہ فرماتے ہیں شہد کی ندی رہے گی کو, ندی نہیں نہر رہے گی کو. اب کتنا نہر میں شہد رہنا بولو. دھوڑتا سو پانی کا تو دھوڑتا تو شہد ہے, کتنا رہنا شہد ہے. اللہ کتنے ڈابر مکھیا پالتے ہوں گے نعوذ باللہ. تو اتنا شہد کیسا آتا بولو. اور قرآن میں ہے دودھ کی نہریں ہیں جنت میں. لوگ جنت کی بڑی تمنا کر رہے ہیں. کہا کہ جنت میں دودھ کی نہریں ہیں. اب دودھ ہونا کا تو ملک پاؤڈر تو ہونا, بھینسا تو بھی ہونا, گایا تو بھی ہونا. اللہ دھوڑا ہے زوتتا دودھ ہونا کا تو کتنے بھینسا گایا پالنا بولو. دوستو یہ میرا اللہ دودھ کے لیے بھینس کا محتاج نہیں. میرے اللہ شہد کے مٹھاس کے لیے شکر کا محتاج نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے شہد جو بنتا ہے پھولوں کا رس چوس کے لا کر وہ گھر میں رکھتی ہے تو اللہ اس کو بغیر شکر کے میٹھا کرتے. تو یہ بے نیاز اللہ. اب بولو وہ اللہ تعالیٰ اگر باپ اگر سفر میں ہے بیٹا گناہ کر سکتا ہے اور یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے باپ کو کیسے معلوم. لیکن دوستو اللہ بول رہے ہیں مجھ سے ڈرو. مجھ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے نہ میں سفر میں جاتم, نہ میں رات میں مجھ سوتم, کیا بھی نہیں. باپ سوتے ہیں تو بھی بیٹا کچھ کر سکتا ہے. خدا کا فرما رہے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اسے اونگ بھی نہیں آتی ہے. نیند تو دور, نیند بھی نہیں, اونگ بھی نہیں, وہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ فرما رہے مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو. تمہیں جو گناہ کرتے ہیں میں جو گناہ کرتا ہوں, کہاں کہ اس کو فرشتے جا کو بولے تو اللہ کو معلوم ہوتا کہ ایسا نہیں, بلکہ اللہ خود میرے گناہوں کو دیکھ رہے ہیں. اللہ یہ ڈرو, اللہ سے ڈرو. کیوں اللہ سے ڈرو؟ اللہ خود دیکھ رہا ہے. اگر میرے اور آپ کے دل میں یہ تصور آئے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کیسے ہوں گے؟ اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں میرے سے ڈرو. اس کے بعد وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, کہ کل کے لیے تم کیا تیاری کیے ہو ذرا سوچ لو. کہتا ہے اللہ. اب یہاں ذرا سوچنے کا کیا ہوگا, تو ہمیں کیسے جمعے بھی یہ بیان سنے کیا تو سوچ لے, غور کرے کس کے نے کتنے نے کیا ہے, کیا تو طے معلوم ہوا, کیا بھی معلوم ہوا نہیں, کیسا بھی رہے. اللہ بولتے ہیں غور کر لو. کہتے ہیں کیا غور کر لو؟ کہتے ہیں غور کرو
کہ میرے پاس کیا اتنے اعمال ہیں کہ میں جہنم سے بچ کر جنت میں جا سکتا ہوں. کیا تو یہ یقین ہے؟ اب چنئی جانا ہے، کچوتے بھی گاؤں جانا ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ فون میں کتنے پیسے ہیں، جیب میں کتنے پیسے ہیں کہ ان پیسوں سے میں میرے گاؤں سے پار ہو کر فلانے سفر میں جا سکتا ہوں، اتنے پیسے ہیں. یقین ہوئے بغیر جاتے آپ سفر میں؟ کوئی بھی سفر آپ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں بندے میرے کنے آنا ہے نا، مجھے منہ دکھانا ہے نا، عمل بھی دکھانا ہے نا. دکھانے کا مطلب اللہ کو دکھتا نہیں بول کو نہیں، آپ کو مجھے حاضر کرنا ہے. اللہ میں یہ کام کیا ہوں، تو آپ اس کو چھپا سکتے، ٹھکا سکتے، دھورا سکتے نہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے مسکرائے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرائے؟ تو کہا کہ مجھے ایک بات یاد آئی، کل قیامت میں بندہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ میں کسی بھی بتاتے نہیں، سب بھی مجھے دشمن آچے، میں یہ کہتا ہوں کسی بھی ہوتا نہیں، کون بھی مجھے کیا تو میرے بارے میں بولے تو مانے مجھے ہوتا نہیں، میں سنتا نہیں، سب بھی میرے دشمن آچے، کون بھی میرے اچھے میں کون نہیں، مجھے میرے پیچھے رونے والے اس کے واسطے ان گناہ کریا ان گناہ کریا کو مجھے میں دیکھم کو بولیا تو بھی میں سننے کا نہیں. اللہ سے ان بولتا کہتے، بندہ بولتا کہتے. تو اللہ کہیں گے کہ اچھا اس کے منہ کو کیا کرو، مدرا مارو، سیل مارو، منہ بند کر ڈالو. اللہ کہیں گے اے ہاتھ تو بول، اے پاؤں تو بول، ان کیا کیا کریا تجھے، یہ ہاتھ ہے تو کا یوز ہوا ذرا بتا، تجھ بول. پاؤں سے کہے گا، ران سے کہے گا، سوپ کہیں گے کہ اللہ ان مجھے ہمارا ایسا یوز کریا، ایسا یوز کریا، ایسا یوز کریا، اچھے جگہ یوز کریا. اللہ آنکھ سے کہیں گے اے آنکھ تو بول، ان کیا بھی دیکھم نہیں کہتا ہے، تو بول کیسا یوز ہوئی ہے. تو آنکھ بولے گی اللہ مجھے فلانے ٹیمپو فلانے جگہ میں ایسا غلط استعمال کیا. کان بولیں گے، منہ بولے گی اللہ اکبر. تو اب بندہ حقا بکا رہ جائے گا. اب اس کے بعد انہوں سب بولنے کے بعد اسے منہ سے چیٹی نکالو کہتے، لگائے نا وہ نکالو کہتے، تب ان بولتا کہتے ہاتھوں سے پاؤں سے تمہارے مزے کے واسطے میں یہ سب بھی کرم سو تمہیں آج ہی مجھے الٹا میرے بارے میں تمہیں بول ڈالتے. تو وہ آزاد جواب دیں گے ہم کیا کریں، جس نے ہم کو بنایا اس نے بولنے کو کہا ہے، ہم تم سے کیسے ڈریں گے. اس لیے دوستو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور نیک عمل کرو. آخری بات یہ ہے، بہت گئے بار بھی آئی آخری عمل ذرا تیاری کر لو تیاری کر لو تیاری کر لو کو تو آدمی پورے کیا معلوم، بیان تو بڑا اچھا ہے تیاری کر لو کو بولے، لیکن میرے سر پر ذرا ذمہ داریاں ہیں. یہ ذمہ داریاں ہوتے ہی میں کیا کروں گا، نماز میں اتروں گا، دین میں اتروں گا، دینداری میں اتروں گا. یہ خیال میں ہے. علماء نے ایک مثال دے کر بتائی ہے، ایک آدمی دریا کے پاس گیا اور کپڑے بغل میں رکھ کو کھڑ کرے، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے. ایک بہت جنے آتے ہیں نہاتے ہیں جاتے ہیں. تو ایک نے کہا کہ بابا جی تمہیں کیا یہاں کھڑ کو ہے کیا ہوگا، تو یہ لوڈ آتا ہے نا، یہ لوڈ ذرا ٹک گیا تو آرام سے پائن نہا کو جائیں گے وہ کو ہے. تو کہا کہ حضرت یہ لوڈ ختم نہیں ہوگا، یہ آتے رہے گا، یہ خاموش رہا تو طوفان کی علامت. سمندر ہے ایسا ہونا کا ٹک گیا کر لو، ڈینجر، طوفان آنے کی علامت، سونامی آنے کی علامت. کہا کہ یہ نہیں رکے گا، اگر آپ کو نہانا ہے تو اس میں جا کے نہا کے آ جاؤ ورنہ آپ کی عمر ختم ہو جائے گی. تو اس لیے دوستو آج ہمیں قبر کے واسطے کیا تو تیاری ہے کیا تو نہیں ہے کریں گے، نہیں ہے کریں گے، یہ جملہ چلتا ہے. کب کریں گے، کہاں کیا دے میرے یہ فلانے کام ٹارگیٹ ڈال کو ہے، یہ پورا ہوتے ہی میں کیا کروں گا، نماز میں اتروں گا، دین میں اتروں گا، اتروں گا کہتے کہتے لوگ اسے اتار ڈالتے. لوگ آتے رہتا میں اترتم. یہ میرے بچوں کی ذمہ داریاں، گھر کی کاروبار کی ذمہ داریاں ختم ہو کو میں دین میں اترتم کہتے رہتا. بیچارے چار جنے مل کو اسے اتار ڈالتے. کئی کو زندگی پورا اترتم کیا، اتریا نہیں. کہا کہ دوستو یہ اللہ فرماتے ہیں دیکھ لو جب تمہیں میرے کنے آنے کے بعد تم کو کام آنے والی چیزیں کیا ہے کہ وہ سب پروف تیار کر لو. اب ہم آدھار کارڈ تیار کر رہے ہیں، وہ چیزیں تیار کر رہے ہیں، کیوں؟ کیا تو قانون آ گیا تو کہا کہ ہمیں بتانے کام آئے گا. دوستو اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تیاری کر لو. اگر تیاری نہیں ہے
جس کے لیے تم بیزی ہو، یہ جملہ یاد رکھو، جس کے لیے تم دنیا میں خدا کو چھوڑ کر بیزی میں ہو، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے، کہا کہ وہی لوگ آپ کو اتاریں گے۔ وہ وقت آنے سے پہلے تیاری کر لو۔ اتقوا اللہ، یہ اللہ ڈرو کہتے ہیں۔ سو اس چیز سے اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔